الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ریاض الصالحین کی کتاب ہم نے شروع کی تھی، جس کا پہلا باب ہے باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ۔ پہلا باب ہے اخلاص اور حسن نیت کے بیان میں، تمام اعمال اور اقوال کے بارے میں، چاہے وہ اعمال اور اقوال ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ اس باب کے شروع میں امام نووی رحمہ اللہ نے چند آیات ذکر کی ہیں جن کا تعلق حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ ہے۔ اس میں پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بینہ کی 5 نمبر آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا کہ عبادت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سچا دین ہے۔ دوسری آیت سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، ان کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تیسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے اے نبی کہ تم اپنے دل کی بات چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بینہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہی حکم دیا تھا کہ ہر طرح کے شرک اور گمراہی سے پاک ہو کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اور اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور یہی اصل دین ہے اور اسلام کی اساس ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورۃ الحج کی، جس میں قربانی کا اصل فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف جانور کو ذبح کرنے سے اور اس کا خون گرانے سے تم ہرگز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں تمہارے دلوں کا تقوی اور ادب پہنچتا ہے، اور اخلاص پہنچتا ہے کہ کس طرح خوش دلی کے ساتھ اور جوش محبت کے ساتھ آپ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تیسری آیت آل عمران کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ آدمی اپنی نیت اور دل کی بات دوسرے لوگوں سے چھپا لے، مگر اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے کچھ احادیث ذکر فرمائی ہیں جن کو ہم ترتیب وار ذکر کریں گے، جس میں پہلی حدیث یہ ہے، ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، بس جس شخص نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس شخص کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی
جس کی اس شخص نے نیت کی ہو۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے اور اپنی معانی کی وسعت اور اپنے مفہوم کی ہمگیری کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے ثلث اسلام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ فقہ کے 70 ابواب پر مشتمل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف اور مسلمان پھر ہجرت کر رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف، تو اس وقت یہی ان کے لیے ایک آزمائش تھی، کیونکہ اپنا وطن چھوڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہجرت اور وطن کا چھوڑنا اور دارالاسلام میں جا کر آباد ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو تو بے شک یہ ایک عظیم عمل تھا، مگر شرط اس میں یہی تھی کہ ہجرت کی غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہرگز نہ ہو۔ دوسری حدیث عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیضاء من الارض یخسف باولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولهم وآخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منهم قال یخسف باولهم وآخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلے گا، جب وہ چھٹیل میدان میں پہنچے گا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان سب کو کیسے دنسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بعض دکانداری کرنے والے ہوں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو مقاتلین میں سے نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اس حدیث مبارک سے دین اسلام میں نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اعمال کا مدار نیت ہے اور آخرت میں بھی سزا اور جزا کا مدار نیت ہوگا۔ لشکر کے اندر شامل بہت سے لوگ براہ راست جنگجو نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف مقاتلین کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جب لشکر سارا کا سارا زمین میں دنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔